بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، کل اور کل سے پہلے آج بتاریخ 14 جولائی 2019 کتاب القواعد الاربع لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی کا یہ تیسرا درس ہے. مؤلف کی اس عبارت کی وضاحت ہو رہی تھی، فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. اس عبارت کا ترجمہ کل پیش کیا گیا تھا. کچھ توضیحی باتیں رہ گئی تھیں جس میں عبادت کا مفہوم کہ عبادت کا لفظ بار بار استعمال میں آ رہا ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے کتاب و سنت کے اندر، اور اسی طریقے سے توحید کا مفہوم کہ توحید کسے کہتے ہیں. تو توحید کے حوالے سے کل دو معنی اور مفہوم بیان کیا گیا تھا. ایک اس کا عمومی معنی اور دوسرا خصوصی معنی. عمومی معنی کیا ہے اس کا؟ افراد اللہ بحقہ، افراد اللہ بحقہ، اللہ رب العالمین کے تمام حقوق صرف اس کے لیے خاص کرنا، اللہ کے لیے اس کے تمام حقوق کو خاص کرنا. یہ کون سا توحید ہے؟ عمومی. اس توحید پر غور کریں تو اس کی موٹی موٹی دو اہم قسمیں بنتی ہیں. اللہ رب العالمین کے سارے حقوق کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اگر انہیں آپ تقسیم کرنا چاہیں تو ان دو حصوں کے اندر اسے تقسیم کر سکتے ہیں. رب کے جو حقوق ہیں اس کے بندوں پر، رب کے حقوق کو بندوں پر تقسیم کرنا چاہیں تو ان دو بڑے قسموں کے اندر اسے بانٹ سکتے ہیں. نمبر ایک توحید المعرفہ والاثبات، اور دوسرا ہے توحید القصد والطلب یا توحید الارادہ فضل. یہ کس کی قسم ہے؟ اللہ کے حقوق بندوں پر دو طرح کے ہوتے ہیں. اللہ کے حقوق بندوں پر دو طرح کے ہیں. پہلا وہ، دوسرا یہ. پہلا ہے توحید المعرفہ والاثبات اور دوسرا ہے توحید القصد والطلب. تو یہ دو قسمیں کس چیز کی ہوئیں؟ اللہ کے حقوق کی دو قسمیں ہیں. اللہ کے حقوق کی دو قسمیں ہیں.
رب ذوالجلال کے جتنے بھی حقوق ہیں ان سارے حقوق کو آپ دیکھیں گے تو ان دونوں میں نظر آئیں گے۔ اللہ کے جو بھی حقوق ہیں بندوں پر، اگر انہیں آپ دیکھنا چاہیں گے تو ان دو قسموں کے اندر اللہ کے حقوق ہمیں مل جائیں گے۔ پہلے قسم کا کیا مفہوم ہے؟ توحید المعرفہ والاثبات۔ معرفہ مانے جاننا اور اثبات مانے ثابت کرنا۔ جاننا اور ثابت کرنا۔ جاننا اور ثابت کرنا، کیا جاننا؟ کہ اللہ کا حق ہے، اور ثابت کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس حق کو صرف اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ پہلے تو اس حق کو پہچان لینا اور اسی کے لیے ثابت کرنا۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس میں دو طرح کی باتیں آتی ہیں۔ نمبر ایک توحید ربوبیت، نمبر دو توحید اسماء اور صفات۔ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت میں کیا ہوتا ہے؟ ربوبیت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے سارے اعمال کو اس کے لیے خاص کرنا۔ ربوبیت میں کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی اعمال اللہ رب العالمین کے ہیں انہیں اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ ربوبیت۔ اور اسماء و صفات جتنے بھی نام اور صفات ہیں اللہ رب العالمین کے، ان سارے ناموں کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا ہو یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں، اللہ رب العالمین کے لیے ہی اسے خاص کرنا، کسی اور کو اس میں شریک نہ کرنا۔ سارے اسماء وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سب اللہ کے لیے خاص کرنا، کسی اور کو اس میں شریک نہ کرنا۔ تو معرفہ اور اثبات کے اندر یہ دونوں باتیں آتی ہیں، ربوبیت اور اسماء و صفات۔ تو بندہ ان چیزوں کو جانے کہ آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، جو بھی خزانے ہیں اس کی چابی اللہ کے ہاتھ میں، آسمان سے بارش اسی کے حکم سے نازل ہوتی ہے۔ اس بات کو ذہن و دماغ کے اندر پورے یقین کے ساتھ جگہ دے لے، اسی کو معرفہ کہتے ہیں، اسی کو جاننا کہتے ہیں، اسی کا یقین کرنا کہتے ہیں۔ تو اگر ہمارے دلوں کی گہرائی کے اندر یہ حقیقت بیٹھ جائے کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ہی اجازت سے ہوتی ہیں، تو ہم نے اس کا ایک حصہ سمجھ لیا، اور دوسرا حصہ رہے گا کہ جو کچھ خیر ہے وہ اللہ رب العالمین کے ان ناموں کے اثرات میں سے ہے، جیسے رحمت کے اثرات، جیسے مغفرت کے اثرات، جو اسماء حسنہ اور صفات علیہ ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو بھی جاننا اور بٹھانا۔ کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، کیا نام تھا اسماعیل علیہ السلام کی امی کا؟ ہاجرہ نے، اور بعض روایات میں ہاجر۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ اذن لا یضیعنا، آپ کو یہاں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب نہیں ملا،
خود کہتے ہیں کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ کہا نعم۔ اس پر انہوں نے کہا اذن لا یضیعنا، اگر ہمارے رب کی طرف سے یہ حکم ہے تو ہمارا رب ہماری حفاظت فرمائے گا، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اس کے ناموں پر یقین رکھنے اور اس کے اثرات کو دنیا کے اندر دیکھنے اور اس کا یقین کرنے سے اس گفتگو کا تعلق ہے جو ان کی زبان سے نکلی۔ تو یہ ہے معرفہ اور اثبات، معرفہ اور اثبات۔ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ اس کے حقوق اس کے حوالے کیے جائیں، اس میں کسی کو شریک نہ کیے جائے۔ حق کی دوسری جو شکل ہے توحید الارادہ و طلب، اس میں تیسرے نمبر کی توحید آتی ہے، توحید الوہیت۔ کیا ہوتا ہے توحید الوہیت میں؟ بندہ اپنے افعال کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ارادہ اور طلب۔ ارادہ کا تعلق دل سے ہے اور طلب کا تعلق انسان کے جسم کے اعضاء اور جوارح سے ہے، یعنی اپنے ظاہر اور باطن کو حرکت اگر انسان دے تو اللہ کے حکم سے اور اس کی رضا کے لیے دے، اللہ کے حکم سے اور اس کی رضا کے لیے خاص کرے۔ کوئی بھی کام بندہ نہ کرے اپنے دل سے، عمل القلب ہو، عمل اللسان ہو، عمل الجوارح ہو، نہ کرے جب تک کہ اللہ رب العالمین اسے کرنے کا حکم نہ دے یا اس کے اس عمل سے راضی نہ ہو، خوش نہ ہو۔ تو ارادہ ہمیں خاص کرنا ہے، اپنے ارادوں کو رب کی رضا کے ساتھ خاص کرنا ہے، اپنے اعمال کو رب کی رضا کے ساتھ خاص کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے حق کو اس کے لیے خاص مانتے ہیں، اس کے حق میں کسی اور کو شریک اور ساجی نہیں کرتے ہیں۔ اسی کا نام ہے توحید الوہیت۔ تو یہ جو تین تقسیم آتی ہے توحید کی مشہور، یہ ان دونوں کے اندر داخل ہے۔ داخل ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے داخل۔ توحید المعرفہ والاثبات کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اور قصد و طلب کا یہ بھی آیا سمجھ میں؟ یہ سب اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں۔ اسی لیے کہا توحید کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سارے حقوق اسی کے لیے خاص کر دیے جائیں، یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ افراد اللہ بالعبادہ۔ اب ذرا اوپر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالیں اور دیکھیں عبادت کا کہیں بیان آیا ہے اس میں؟ الوہیت جی، گویا کی یہ جو پورا اللہ رب العالمین کا حق تھا یہاں سے یہاں تک، یہ اس میں سے یہ حصہ اگر آپ لے لیتے ہیں تو اس کا خصوصی معنی ہو جاتا ہے۔ سارے حقوق نہیں، حقوق میں سے ایک حصہ، اور وہ یہ حق توحید الوہیت۔ یعنی توحید بول کر کے آپ کون سا معنی مراد لیں؟ اللہ کا ایک حق، سارے حقوق نہیں، وہ حق یہ کہ آپ اپنے ارادے اور اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے خاص کریں۔ کوئی بھی کام کریں اس سے مقصود کیا ہو؟ صرف اللہ کی رضا ہو، تو یہ بھی توحید ہی ہے، بلکہ یہ خصوصی معنی ہے توحید کا۔ یہ خصوصی معنی توحید کا کتاب و سنت کے اندر بار بار آیا ہوا ہے اور اس کو مراد لیا جاتا ہے۔ دونوں معنی واضح ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں، پہلا عمومی، دوسرا خصوصی۔ دونوں میں
تعلق کیا ہے؟ ایک عبادت ہے اور دوسرا توحید ہے. توحید اور عبادت کے درمیان کیا نسبت پائی جاتی ہے، کیا تعلق پایا جاتا ہے؟ جب ہم نے دونوں کو الگ الگ سمجھ لیا تو اکٹھا کر کے سمجھ لیں. دونوں کو الگ الگ سمجھ لیا نا، اب اکٹھا کر لیں کہ ایک جگہ توحید بھی ہے اور عبادت بھی ہے. تو توحید اور عبادت کبھی ایک معنی میں مراد ہوتے ہیں. جو معنی توحید کا وہی معنی عبادت کا، جو معنی عبادت کا وہی معنی توحید کا. ایک جیسا معنی دونوں میں سے ہر ایک سے مراد لیا جائے تو یہ اکٹھے ہو گئے دونوں کلمے ایک معنی پر. اور دوسرا ہے کہ دونوں الگ الگ ہو جائیں. دوسرا کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں. یہ نسبت ہے کہ دونوں کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی الگ الگ ہو جاتے ہیں. یہ نسبت. سوال یہ ہے کہ کب اکٹھے ہوتے ہیں اور کب الگ ہوتے ہیں. جس چیز میں دونوں اکٹھے ہوں گے، مقصود کیا ہے اس سے؟ دونوں اکٹھے ہو گئے. عبادت سے ہمارا مقصد کیا ہے اور توحید سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس میں دونوں کے دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ہر وہ عبادت جس سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جائے، اس کی نزدیکی حاصل کی جائے، وہ اللہ کی توحید ہوتی ہے. اور ہر توحید جس سے اللہ رب العالمین کی نزدیکی تلاش کی جائے، وہ اس کی عبادت ہوتی ہے. جیسے آپ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، بھئی نماز اور روزے عبادت ہیں کہ نہیں؟ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اسی کا نام توحید ہے کہ ہمارا مقصد کیا رہے اس عبادت سے؟ رب کو خوش کرنا. تو ہر وہ عمل جس سے ہمارا مقصد یہ ٹھہرے کہ اللہ ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے، یہی توحید ہے. ہر عمل کے اندر رب کی رضا اور خوشنودی کو کیا کرنا؟ پیدا کرنا. ہر عمل کے اندر اسے لانا. اس کے علاوہ کوئی اور مقصد کسی بھی عمل کے اندر نہ آئے. یہ اگر ہم نے اپنے سارے اعمال کے اندر کر لیا تو سارے ہی اعمال ہمارے توحید ہیں، ہماری ساری عبادتیں توحید ہیں. اور جس عمل میں ہمارا یہ مقصد نکل جائے تو توحید نہیں رہا، اوروں کو بھی ہم نے شامل کر لیا. ہم نے اللہ کی رضا کے علاوہ غیر اللہ کو بھی اس میں شامل کر لیا. جیسے نماز لمبی کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگ نمازی کہیں. ماشاء اللہ، کیا پوچھنا. آج رات میں اٹھا کہ تہجد پڑھ لیں تو ایک سانپ دوڑتے ہوئے جا رہا تھا، ایک بچھو نکل آئی. تو بچھو کا واقعہ بیان کرنا اصل مقصود نہیں تھا. وہ تو ایک ہیلا اور بہانہ ٹھہرا. وہ واقعہ بیان کرنا ایک بہانہ ہے، پر اصل اپنی عبادت کا دھونس جمانا ہے کہ ہم رات میں بھی عبادت کرتے ہیں، صرف دن ہی میں نہیں. تو یہ بہت خاموش ارادہ ہے اللہ کے علاوہ کا. بہت خاموش ارادہ ہے. چپکے سے آ کر کے اس نے اللہ کے حق کو کی چوری کر لیا. تو جس عمل کے اندر سے یہ ارادہ ہٹ جائے یا کم ہو جائے یا بیچ میں داخل ہو جائے، توحید باقی نہیں رہا. توحید معنی ایک. اب ایک کے بجائے انیک ہو گیا، کئی ایک ہو گئے. اس میں رب کے ساتھ ساتھ اور بھی اس میں داخل ہو گئے، تو توحید کہاں رہا؟ یہ ہے عبادت میں توحید کا پائے جانا. اور توحید میں عبادت، میں نے کہا ہر توحید عبادت کہلاتی ہے.
کسی بھی کام کو رب کی رضا کے لیے آپ کرتے ہیں، کسی بھی کام کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اکیلے ایک رب کے لیے خاص کر دیں، تو توحید نہیں ہے، تو وہ توحید عبادت کہلاتی ہے۔ کوئی بھی عمل اگر انسان اکیلے ایک رب کی رضا کے لیے اسے کر رہا ہے، خاص کر رہا ہے اللہ کے لیے، کسی اور کو اس میں شامل اور شریک نہیں کر رہا ہے، تو یہ توحید پلس عبادت ہوتی ہے، کیونکہ خاص کرنے کی وجہ سے وہ توحید ہے اور رب کی رضا حاصل کرنے کی وجہ سے عبادت قرار پاتی ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں، جب مقصود کو لیا جائے، کسی بھی کام کے مقصود پر اگر نگاہ ڈالیں اور مقصود صرف ایک ہو تو عبادت بھی ہے پلس توحید بھی ہے۔ اسی کو مؤلف کہتے ہیں فَعَلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، پیچھے عبارت گزری نا، فَعَلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، یعنی جب کوئی عمل آپ اس ارادے سے کریں کہ ہمارا رب راضی اور خوش ہو، تو وہ عبادت اور توحید دونوں ایک ساتھ ادا ہو رہی ہے، یعنی عبادت اللہ کے لیے ہو رہی ہے۔ یہ مطلب عبادت اور توحید کا مطلب ہوا کہ وہ عبادت یا وہ عمل کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اور اللہ کے لیے ہو رہی ہے کا مطلب ہوا توحید، اور ہمارا یہ عمل عبادت ہے۔ ہمارے عمل یعنی رکوع کرنا، سجدے کرنا، یہ عمل ہے، خوف اور رجا اور امید اور انابت، یہ سب عمل ہے، تو یہ ساری کی ساری عبادات ہیں۔ تو یہ عبادات اگر اللہ کے لیے کی جاتی ہیں تو توحید ہو گیا اس کا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرا جائے تو وہ عبادت تو ہے، لیکن کس کی؟ غیر اللہ کی عبادت ہے، تو پھر توحید نہیں رہا۔ تو اس لیے مؤلف کہتے ہیں ان العبادۃ لا تسمى عبادہ الا مع التوحید۔ مع التوحید کا مطلب کیا ہوا؟ توحید کے ساتھ۔ کیا مطلب توحید کے ساتھ؟ جی توحید کے ساتھ کا مطلب ہوا کہ اس کام کو جسے آپ نے عبادت کہا ہے، اس کام کو رب کی رضا کے لیے ہی کریں، اس میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ یہ پہلی نسبت تھی جو ذکر کی گئی، دونوں ہی اکٹھے ہو گئے۔ کون دونوں؟ عبادت اور توحید، دونوں الگ الگ ہو گئے، یہ دوسری نسبت ہے، یعنی عبادت الگ، توحید الگ۔ یہ کیسے؟ پہلے تو آیا اتفاق، دونوں متفق ہو گئے، اب آیا افتراق، دونوں الگ الگ ہو گئے۔ تو اتفاق اور افتراق کی نسبت پائی جاتی ہے عبادت میں، اور توحید میں جو نسبت پائی جا رہی ہے، کیا نسبت ہے؟ اتفاق اور افتراق۔ اتفاق قصد میں، کہ دونوں کے پیچھے ایک ہی مقصود ہو، یعنی دل سے عبادت آپ کر رہے ہوں تو دل سے آپ کا قصد کیا ہو؟ قصد تو دل ہی سے ہوتا ہے نا، ہاتھ و پیر سے تو نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ہے افتراق، دونوں کا الگ الگ ہونا۔ اللہ رب العالمین کا جو تقرب اور نزدیکی حاصل کی جاتی ہے، وہ کسی ایک کام سے ہوتی ہے یا کئی ایک کام سے ہوتی ہے؟ کئی ایک ہے، اس میں سے ایک توحید ہے، اس میں سے ایک توحید ہے۔ جیسے بہت سارے کام ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ عبادت ہے،
نماز عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، یہ کئی ایک عبادتیں ہو گئی، بدنی عبادات اور دلی عبادات ایک طرف سے، اس میں بھی آپ دیکھتے چلے جائیں جیسے کہ آپ نے اصول ثلاثہ میں پڑھا، بہت ساری عبادات ہیں۔ تو عبادات کی ڈھیر ہے، عبادات کی کثرت، انہی عبادات میں سے ایک عبادت توحید ہے، ایک عبادت توحید ہے۔ وہ کیا ہے عبادت توحید؟ جو انہی عبادات میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی، یعنی اس کے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا، اللہ رب العالمین کے لیے کسی چیز کو خاص کرنا۔ اور یہی وہ بطاقہ تھا کہ جس نے اس کے سارے اعمال کو، یہی ایک بطاقہ تھا توحید کا، کہ جس نے اس کے سارے پورے رجسٹر جو دوسرے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھے گئے تو وہ سب ہلکے پڑ گئے اور یہ بھاری ہو گئے۔ یہ توحید ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ دراصل توحید یعنی اللہ رب العالمین کے لیے ہی ان ساری عبادات کو انجام دینا، دراصل یہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ بہت سارے اعضاء اور جوارح ہیں، یہ سب کے ذریعے سے عبادت ہو رہی ہے، انہی میں سے ایک چیز ہے جو دل کے ذریعے سے عبادت ہو رہی ہے۔ دل کے ذریعے سے ہونے والی عبادات کا تعلق اس سے ہے، توحید سے ہے، اور باقی جو جسم کے ذریعے سے اور دیگر کام انجام پائے جانے والے ہیں یہ بھی عبادات ہیں۔ تو یہ سب الگ الگ ہیں، یہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ مؤلف نے جو یہ بات کہہ دی کہ اگر آپ کے توحید اور عبادت کے اندر شرک آ گیا تو ایسے ہی آپ کا عمل بیکار ہو جائے گا جیسے کہ نماز کے اندر کیا آ جائے، آپ کے طہارت کے اندر کیا چیز پیدا ہو جائے، حدث۔ تو اس طہارت کو کیا کرتا ہے، حدث، یعنی اگر ہوا کا خروج ہو جائے اسے باطل کر دیتا ہے۔ تو آئیے اس شرک کا مفہوم بھی واضح کر لیں۔ کسے کا شرک؟ توحید کو پہچاننا ہے تو شرک کو پہچان لیں، دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے۔ یعنی اللہ کے حقوق کو اللہ کے لیے خاص کرنا یہ توحید ہے، اور انہی حق میں سے کوئی حق اللہ کے علاوہ کے لیے کر دینا یہ شرک ہے۔ انہی حقوق میں سے کوئی بھی حق اللہ کے علاوہ کے لیے کر دینا یہ کیا ہے، شرک ہو گیا۔ ان میں اہم ترین حق، سب سے اہم حق عبادت ہے۔ اللہ کے حقوق میں بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے سب سے اہم ترین حق جو کہ اس کی عبادت ہے، اس میں کسی اور کو شریک کر لینا یہ شرک کا خصوصی معنی۔ اور اسی کی اصلاح کے لیے انبیاء اور پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے، اسی خصوصی معنی کی توضیح کے لیے، کیونکہ عمومی معنی میں کچھ چیزیں لوگ مان لیتے تھے، لوگوں نے کچھ چیزیں مان لی ہیں، پر یہ چیز تو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ شرک کلیئر ہو گیا نا، ہوا کلیئر؟ شرک کا معنی اور مفہوم۔ اب دیکھیں شرک اگر عبادت میں یا عمل میں آ جائے تو کیا کرے گا؟ بتایا نا مؤلف نے، اسے برباد کر دے گا، اسے تباہ کر دے گا، یہی تو بتایا۔ تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں۔ شرک اگر عبادت میں آئے یا عمل میں آیا، شرک کا مطلب اللہ رب العالمین کے حق میں سے کوئی حق کسی اور کے لیے کیا جائے، یا عبادت کا کوئی حصہ، یا عبادت کی بہت ساری شکلوں میں سے کوئی عبادت اللہ کے علاوہ کے لیے کی جائے، یہ شرک ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو اثرات ہیں شرک کے بندوں کے اعمال پر،
شرک کے اثرات اثر الشرک علی العمل، شرک کے اثرات بندوں کے اعمال پر کیا ہونے والے ہیں؟ شرک کی جو نوعیت ہوگی ویسا ہی اس کا اثر ہوگا، شرک کی جیسی نوعیت ہوگی ویسا ہی اس کا اثر ہمارے عمل اور ہماری عبادت پر پڑنے والا ہے، کیونکہ شرک 2 درجے کے ہوتے ہیں، ایک درجے کا شرک نہیں ہے، 2 درجے کا شرک ہے۔ ایک کو کہتے ہیں شرک اکبر اور دوسرے کو کہتے ہیں شرک اصغر، ہے نا، دو طرح کے شرک۔ تو شرک کا اثر ہمارے عمل پر شرک کی نوعیت پر ڈیپینڈ ہے، اگر وہ شرک بڑا ہے تو ہمارا عمل بیکار جائے گا، اگر وہ چھوٹا ہے، شرک اصغر ہے، تو اس سے ہمارے سارے اعمال اکارت اور بیکار نہیں ہوں گے، یعنی اس کی نوعیت کے اوپر یہ معاملہ موقوف ہے۔ شرک اکبر کیا ہے؟ شرک اکبر کیا ہے؟ اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق اللہ کے علاوہ کے لیے اس طور پر کیا جائے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی جڑ غائب ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ ایمان اپنے جڑ کے ساتھ ختم ہو جائے، یعنی کچھ بچے ہی نہیں، ایمان اپنے پورے اصول اور جڑوں کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے، یزول بھی اصل الایمان، کچھ نہ بچے۔ تو اس پر 2 اثر مرتب ہوتا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو 2 اثرات اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ پہلا اثر کیا ہے؟ اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب بیکار ہو جاتے ہیں، سب اکارت اور بیکار چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب جڑ ہی نہیں تو شاخ کہاں سے، ہے کہ نہیں؟ سارے اعمال اس کے اکارت اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم ہوگا۔ ایسا عمل اللہ رب العالمین کے حقوق میں سے کوئی بھی حق اللہ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق اللہ کے علاوہ کے لیے کرنا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایمان اپنے جڑ کے ساتھ ختم ہو جائے، اگر ایسا ہوا تو یہ دونوں آثار اس کے اوپر مرتب ہوں گے۔ وہ عمل جس میں یہ شرک آیا ہے وہ عمل جائے گا، وہ سلامت نہیں رہے گا، سلامت رہے گا وہ سلامت نہیں رہے گا، وہ عمل بیکار جائے گا، اس کی وجہ سے دوسرے اعمال پر حرف نہیں آئے گا، اس کی وجہ سے دیگر اعمال پر اس کے اثرات نہیں آئیں گے، وہی عمل متاثر ہوگا، یعنی اس کا اثر صرف اسی عمل کے دائرے میں ہے۔ اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک وہ جو ٹوٹل اس عمل کو برباد کر دے، دوسرا وہ
کچھ برباد کرے کچھ باقی رکھے. ایک وہ جو اس عمل کو جس کے اندر یہ شرک آیا اس پورے عمل کو ضائع کر دے. دوسرا کیا؟ کچھ باقی رہے کچھ ضائع ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ جہاں سے یہ بیماری لگی اس کے آگے کا حصہ متاثر ہو جائے گا، اس سے پہلے کا نہیں. اس سے پہلے کا عمل اس کی رضا کے لیے خاص تھا، گرچہ ابھی وہ مکمل نہیں ہوا، ناتمام ہے، پر ناتمام کا جو بھی اجر اللہ دینا چاہے دے سکتا ہے. نامکمل ناتمام ہے، اس کا جو بھی اجر اللہ رب العالمین اس بندے کو دینا چاہے دے سکتا ہے. ممکن ہے ناتمام کو تمام کر دے، کوئی بعید نہیں اس کی ذات سے. ناتمام کو تمام کر کے اسے عطا کر دے، پر اس کے ضائع ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک مثال میں دیتا ہوں بغیر شرک کے. آپ 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، ابھی باقی ہے اقامت میں. 1 رکعت آپ نے پڑھی، دوسرے رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے، اتنے میں مؤذن صاحب نے اقامت شروع کر دی. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ہاں، اسے کیا کریں گے؟ کیسے چھوڑیں گے؟ جس نماز میں ہیں کیا جھٹ سے تشہد میں چلے جائیں گے اور پھٹ سے سلام پھیریں گے؟ اسی حالت میں سلام پھیر دیں گے کھڑے کھڑے. ایسا کیوں کریں گے؟ تشہد میں کیوں نہیں جھٹ سے چلے جائیں گے؟ کیونکہ سلام تشہد میں پھیرا جاتا ہے. دیکھیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. کہیے زور سے کہیے. تحریم و تکبیر و تحلیلہ تسلیم. ہمیں کوئی اور طریقہ دیا ہی نہیں گیا ہے نماز کی حرمت سے باہر نکلنے کا. نماز کی حرمت سے باہر نکلنے کا کوئی اور طریقہ اور راستہ دیا ہی نہیں گیا. وہی طریقہ اور وہی راستہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا. سلام پھیر دو. یعنی جس پوزیشن میں ہے انسان اسی پوزیشن میں وہ نکلے، پر اس طریقے سے نکلے جو طریقہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے، یعنی سلام پھیر کر کے. اگر تشہد میں ہے تو تشہد کی حالت میں ہے، قیام میں ہے تو قیام کی حالت میں، یا کوئی اور حالت اس کی ہے جیسے بین السجدتین ہے تو اس حالت میں، جس حالت میں بھی ہے اس حالت میں وہ اسی طریقے سے نکلے جس طریقے سے اس کی حرمت سے نکلنے کا اسے بتایا گیا ہے. کوئی اور نیا طریقہ اپنی طرف سے شریعت کا حصہ نہ بنائے. یعنی شریعت سازی ہمیں نہیں کرنی ہے، آئی ہوئی شریعت کو اپنانا ہے. تو شریعت اتنی ہے کہ ہمیں سلام پھیرنی ہے، پر جس حالت میں بھی ہیں اسی حالت کے اندر اگر تشہد تک پہنچ چکے ہیں تو بیٹھ کر، اور اگر قیام کی حالت میں ہے تو قیام کی حالت میں آدمی اس سے فارغ ہو کر کے اور سیدھا اس سے جا کر کے ملے امام سے.